اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا دل، انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورۃ ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورۃ ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورۃ ملک، اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں، اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے۔ ایک تصویر تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں، بہتر ہے، ورنہ ایک تصویر ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں، اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تصویر ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو، اور سخت ترین استحضار، ایک تصویر ایسی ہو۔ اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب۔
कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हजूर का दीदार करा दे। फरमाए आंखें बंद कर। आंखें बंद करके तो स्तम उसकी झटके से आंखें खोली, कहा अल्लाह की कसम मैंने हजूर का दीदार कर लिया। जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हजूर के एहसानात, हजूर की शफकतें उम्मत पे, हजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें, मेहरबानियां, कमालात, एहसानात, उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ेंगे। पहले तसव्वुर नहीं जमेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यह तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, फिर यह तवज्जो ध्यान बन जाएगा, फिर ध्यान एतकाद बन जाएगा, ईकान कहते हैं जिसे, फिर ईकान यकीन की शक्ल अख्तियार करेगा। जब यकीन बनेगा ना, फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे और सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सारी कैफियतें सामने आ जाएंगी। ऐसे लोगों को सुनो जो फायदा होता है वो तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है, ऐसे लोगों को तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है। तय्युल अर्ज ये है कि अल्लाह के बाज औलिया बंदे ऐसे हैं, वो पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम के बाद जब दूसरा कदम, वो 1400 मील का। तय्युल अर्ज की आज मैंने आपको बुनियाद बता दी, वो मेरे आका की मोहब्बतें और मेरे आका के एहसानात और मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके इस्तेहज़ार कल्बी, इस्तेहज़ार लिसानी, ये पढ़ के दरूद पाक पढ़ें, जुबान से दरूद पाक पढ़ें, कबूल, बेतिहानी से पढ़ें, कबूल। दरूद है ही ऐसी इबादत, बेतवज्जी से पढ़ें, कबूल, मसरूफ जिंदगी में पढ़ें, कबूल, वजू पढ़ें, कबूल, बेवजू पढ़ें, कबूल। पर एक तस्बीह कोई ऐसी भी पढ़ के देख लें जो मेरी आखिरत का सामान बन जाए, और दुनिया में मरने से पहले अल्लाह मेरे दिल की आंखें खोल दे, चेहरे की तो खुली हैं, अल्लाह दिल की खोल दे। हाँ, दिल की आंखें जिसकी खुल जाती हैं वो जिंदगी में कामयाब, दुनिया में कामयाब, इज्जतों के ताज, शान और शौकत के ताज, जिसकी दिल की आंखें खुल जाती, वो नामुराद भी है ना तो बामुराद हो जाता है। और जो बंदा हजूर के एहसानात के साथ एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ेगा, वो नामुराद से बामुराद होगा। और बामुराद कैसे होगा, जरा गौर से सुने। बामुराद कैसे होगा, जरा गौर से सुने। बामुराद ऐसे होगा, बामुराद ऐसे होगा कि अल्लाह पाक अगर उसकी पेशानी पे बदबख्ती, शकावत, जिल्लत, लानत लिखी है, अल्लाह दरूद पाक इस्तेहज़ार से पढ़ने की बरकत से उसकी पेशानी पे रहमत, अता और शफकत, मेहरबानी, मोहब्बत और करम लिख देता है। एक तस्बीह ऐसी पढ़ ले जिस एक तस्बीह पे इस्तेहज़ार हो, दिल की कैफियतें, दिल की गहराइयां हो, जिसे एक तस्बीह पे, उस एक तस्बीह के बाद फिर आप अपने वजूद को देखें। एक फायदा और होगा, जो जिन्होंने ये अमल किया उन्होंने बताया। एक फायदा और होगा, वो फायदा ये होगा कि जिस्म हवाओं में तहलील हो जाएगा, ये वजूद खत्म हो जाएगा, ये जो मौजूदा वजूद है। देखें, आप जो ख्वाब देखते हैं ना, वो भी आपका वजूद होता है, वो रूह की दुनिया का वजूद होता है, ये तन और मन की दुनिया का वजूद है। इस वजूद को फना है, रूह की दुनिया के वजूद को फना नहीं है, बका है। फिर आपको रूह की दुनिया का वजूद मिलेगा, और रूह की दुनिया का वजूद फिर कायनात की सैर करेगा और कायनात के जलवे देखेगा, कायनात के मजाहिर और मंजर देखेगा। फिर आप जुबान पे नहीं ला सकेंगे कि लोगों के बर्तन छोटे हैं। और फरमाया फिर ये शख्स अपने आप को छुपाएगा ऐसे जैसे कोई नापाक कपड़े को छुपाता है, अपने ऐबों को जो छुपाता है, ऐसे अपनी इस विलायत को छुपाएगा। एक तस्बीह से इब्तिदा होती है, एक तस्बीह से। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे 1984 में बैत फरमाया और इस एक तस्बीह के पढ़ने की तरतीब फरमाई।
اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں, محنت کریں, ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے, میرے من کو, میرے تن کو دھو دے, میرے جذبوں کو دھو دے, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو دھو دے, میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے, میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے, اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو, سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں, ایک تسبیح ایسی ہو. میرے حضور کا احسان کر, آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ, اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. کوئی بھی درود, مسنون درود ہے, اسے پڑھیں, ایک تسبیح پڑھیں, پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں, یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں, یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں, زندگی کمال, حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا, ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج, ہائی بلڈ پریشر کا علاج, لا علاج بیماریوں کا علاج, الجھی ہوئی زندگی کا علاج, ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج, دکھوں کا علاج, مسئلوں اور مشکلوں کا علاج, ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا, یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں, میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو, صالحین کو ہدیہ کریں, اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں, یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں, کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے, ہر نیک روح, جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے, اس کا مسکن, اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے, اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے, فرمایا کہ ایک شخص تھا امانتیں رکھتا تھا, لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے. ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا, عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا. بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا, پریشان ہوا, مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں. فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا, تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے. رات کے آخری پہر میں گیا, سلام کیا, اس شخص کو آواز دی, آواز نہ آئی, پھر آواز دی, جواب نہ آیا, پھر 3 بار, آخر واپس آیا. صبح درویشوں کے پاس پھر گیا, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے, لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے. جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ, وہاں جا کے آواز دو. وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا, رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا, تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے, اس کو کھود کے نکال لے. اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں. جتنی بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں, ازل سے لے کر ابد تک, آخری دم تک, آدم سے لے کر آخری دم تک, جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں, وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں. جو درود پاک پڑھیں, جو نفلی عبادات پڑھیں, جو تسبیحات پڑھیں, جو ذکر کریں, جو ہدیہ صدقہ کریں, وہ کیا کریں, سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں, فرشتوں کو ہدیہ کر دیں. ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے. صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں, فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں. پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں. اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے, خدمت لگی ہے,
پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں، وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے یہ کام بنا دے۔ پھر کام بنتے دیکھیں، پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں، پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں، پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں۔ بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا آپ کو۔ بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، جو میرا نہیں صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے، تصور کر کے، تصور کر کے، احسانات کا تصور کر کے ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں۔ وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی، اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں۔ یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دے۔ پھر یہ تسبیح ہدیہ کریں، فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ۔ کیوں؟ ان کی غذا ہی نور ہے، اور درود نور ہے۔ ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے، ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے، ان کی غذا بھی یہی ہے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں۔ یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گئے، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گئے۔ یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے، ایک تسبیح۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے۔ لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول۔
लेकिन मोमिन कभी दिखावे की नीयत से पढ़ ही नहीं सकता। मोमिन के अंदर तो लिल्लाहियत और इखलास होता है और अल्लाह की रजा होती है। मोमिन कभी दिखावे की नीयत से दरूद नहीं पढ़ता। मैं ये सोचूं कि मैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में अब तक कितना दरूद पढ़ चुका हूं। और मैं एक महफिल थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे। एक बंदा आया, उसने दरूद पढ़ा, उसके पढ़ने पे सारे लोगों ने दरूद पाक पढ़ा। उसने दरूद पढ़ा, उसके पढ़ने पे सब ने दरूद पढ़ा। अल्लाह का उसका मकबूल महबूब बंदा उस महफिल में कोई ऐसा बैठा था, उसके पढ़ने से सब ने पढ़ा और उसका कबूल हुआ। वो दुनिया से बंदा रुखसत हो गया। वो बंदा दुनिया से रुखसत हो गया। जब दुनिया से रुखसत हो गया वो बंदा, तो किसी ने मौत के बाद 12 साल पूछा, क्या बना? कहने लगे, अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे बख्श दिया, और बख्शा इसलिए मैंने दरूद पढ़ा था, और मेरे दरूद पढ़ने पे किसी ने दरूद पढ़ा था, और उसकी अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की इतनी अजमत और हैसियत थी कि उसका भी कबूल हुआ तो सबका भी कबूल हुआ। एक कातिब था, कातिब ये कंपोजर जिसे कहते हैं, किताबत करते हैं, लिखते हैं किताबें कुरान पाक। कातिब था। किसी ने मरने के बाद उसे ख्वाब में देखा, क्या बना? कहा, जब भी मैंने हुजूर का नाम लिखा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। सारी जिंदगी में अल्लाह जल्ल शानू ने मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा किए, और एक तरफ मेरी खताएं जमा की, और वो मेरी खताएं जो हैं ज्यादा हो गईं, तो अल्लाह पाक जल्ल शानू ने सिर्फ एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, तो सारी खताएं खत्म हो गई और कमली वाले का दरूद गालिब आ गया। अब कब्र में जब बंदे को रखा जाएगा, दाएं बाएं देखेगा, उसका कोई साथी नहीं, कोई वारिस नहीं, सब छोड़ जाएंगे। एक हसीन शख्स दाएं बैठा उसके सवालों का जवाब दे रहा होगा, और उसके खौफ में उसका साथी, उसकी वहशत में उसका साथी, और अंधेरे में वह रोशनी और नूर बन जाएगा। अंधेरे में रोशनी और नूर बन जाएगा। और जब ये मुनकर नकीर के सवालों से खुलासी पाएगा और इसको राहत मिलेगी, तो पूछेगा, तू कौन है आज इतनी मुश्किल में मेरा साथी? कहा, मैं वो दरूद हूं जो तू दुनिया में उठते बैठते सोते जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तूने मुझे याद किया, मैं हमेशा तुझे याद करूंगा। हाँ, जहां भी मुश्किल हो, जहां भी परेशानी हो, जिंदगी की कोई उलझन हो, वहां दरूद पाक का पढ़ना मुश्किल कुशाई है। दरूद पाक का पढ़ना हाजत रवाई है। दरूद पाक का पढ़ना जिंदगी और सेहत है, तंदुरुस्ती है। दरूद पाक का पढ़ना।